آواز سنو تو تم اذان کہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن اسلم جب معدن بنی سلیم پر عامل بنا کر بھیجے گئے تو وہاں کے لوگوں کو جنات ستایا کرتے تھے، یہ فتح الباری میں موجود ہے، وہاں کے لوگوں کو جنات ستایا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے حضرت زید سے شکایت کی تو حضرت زید نے فرمایا بلند آواز سے اس جگہ پر تم لوگ اذان کہو۔ جب بلند آواز سے اذان کہی گئی تو جنات نے ان لوگوں کو ستانا چھوڑ دیا۔ اور یہ جنات بھی بڑی مخلوق ہے صاحب، حیران ہوتا ہوں میں، لوگوں کے پیسے غائب، اچھا گھروں سے پیسے غائب کرتے ہیں، بینک سے پیسے غائب نہیں کرتے، وہ وہاں سے پیسے غائب کرو۔ یہ غریب آدمی کا پیسہ غائب ہو گیا، وہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں صاحب۔ اب ساس اور بہو کا زیور ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے، پتہ چلا ساس کا غائب ہے، بہو کا موجود ہے، تو یہی ہے تو ہے چڑیل، کم وقت میرا زیور بیچ کر کے کھا گئی، دیکھو اس کا سنبھال کے رکھا ہوا، اور ساس کا بچ جائے اور بہو کا چلا جائے، وہ تیری ماں تھی نا، دیکھ لے میرا زیور اس نے بیچ کر کے کھا گئی، وہ اس کا زیور کیسے بچ گیا؟ جنات کا بیوقوف ہے، وہ آ گیا اس کا لے گیا، میرا لے گیا اس کا چھوڑ دیا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ بڑے جھگڑے ہے اس دنیا کے اندر جنات کے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے ہمیں۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، دراصل میں ان کی بھی تو اولادیں ہیں اور بڑی شریر اولادیں، جب ان کی جماعت چلتی ہے، اب یہ دیواریں وغیرہ تو یہ ہمارے لیے ہے، ان کے لیے تھوڑی ہے، تو یہ زیورات کو غائب کر دیتے، رقم کو غائب کر دیتے، تو بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، جب بھی کوئی چیز رکھے نا، کوئی چیز، وہ الفاظ یہ کہہ کے رکھے کہ اللہ اس کے رسول کی حفظ و امان ہے۔ عامل، بڑے بڑے عامل فرماتے ہیں پھر جنات ایسے مال کو ہاتھ نہیں لگاتے، ایسے مال کو جنات جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگاتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جنات بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے، تو کہتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ اذان کہو تو جنات وہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھوت پریت کا ذکر کیا گیا تو حضور فاروق اعظم نے بھی لوگوں کو اذان کہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ میں نے آپ سے کہا کہ کوئی شخص غمگین ہے، اس کے کان میں اذان کہی جائے تو انشاءاللہ اذان کی برکت سے اس کا غم جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ایک بار حضور علیہ السلام نے مجھے غمگین دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے علی ابن طالب کیا بات ہے کہ میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں، اپنے گھر کے کسی فرد سے کہو تمہارے کان میں اذان کہے، یہ غم کو دور کرنے والی ہے۔ مولا علی فرماتے میں نے اس کا تجربہ کیا، جیسا میرے آقا نے کہا ویسا ہی ہوا، اور کمال یہ ہے اس حدیث شریف کے جتنے راوی ہیں سب کہتے ہیں جب ہم لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ایسا ہی پایا جیسا مولا علی نے کہا۔ اللہ اکبر۔ تو اذان یہ غم کو دور کرنے والی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز کے علاوہ بھی کئی مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر اذان جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے۔ اذان کی فضیلت میں بے شمار احادیث مقدسہ موجود ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس قوم میں صبح کی اذان ہوتی ہے ان کے لیے اللہ کے عذاب سے شام تک امان ہے، اور جن میں شام کو اذان ہوتی ہے ان کے لیے اللہ کے عذاب سے صبح تک امان ہے۔ ہمارے تو اعمال ایسے ہیں کہ ہم پہ تو پتھروں کی بارش ہونی چاہیے، لیکن اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ واقعتاً یہ اذان کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب ہم سے دور فرمایا ہوا ہے کیونکہ اذان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دعائیں رد نہیں ہوتی یا بہت کم رد ہوتی ہیں، اذان کے وقت جو دعا کی جائے جائز، سرکار فرماتے رد نہیں ہوتی، اور فرماتے جہاد کی شدت کے وقت بھی جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا
جو اذان سن کر دعا پڑھے اللہم رب ھذہ دعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. سرکار فرماتے جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اللہ اکبر. تو میں نے اذان سے متعلق چند احادیث مقدسہ آپ کی خدمت میں بیان فرمائی. اب آئیے مؤذن کا مقام کیا ہے جنہیں آج ہمارا معاشرہ کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے دیانتداری سے بتاؤ جتنے بیٹھے ہو ہمارے معاشرے میں مؤذن کی کوئی عزت ہے؟ بتائیے آپ دیانتداری ہے کوئی عزت؟ کوئی عزت نہیں. مطلب کسی مؤذن کا بچہ اگر اسکول میں پڑھتا ہو اور ٹیچر پوچھے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں، اور بچہ کہے اذان، بس اذان دیتے ہیں، بس یہی کام کرتے ہیں، کیا عزت ہے؟ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں، نماز پڑھو، بس نماز پڑھاتے ہیں، بس اتنا ہی کام. ایک صاحب بڑا اعتراض کرتے تھے نماز پڑھا، نماز آپ نماز پڑھاتے اور کیا کرتے؟ ایک دن فجر میں ایسا ہوا امام صاحب نہیں آئے، وہ کھڑے ہو گئے فجر میں. نمازی کہتے ہم نے دیکھا شاہ صاحب ٹانگیں تک کپا رہی تھی، سورہ اخراج بھی بھول گئے. وہ بابا یہ کام ویسے تو آسان لگتا ہے، مصلی پہ تو آگے کھڑے ہو، جب تمہیں پتا چلے گا کہ کتنا دم اور کتنا خم ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر کیا عزت ہے مؤذن کی، ہمارے معاشرے کے اندر کیا عزت ہے ایک نماز پڑھانے والے امام کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے معاملات ہیں، چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ دراز ہوں گی. مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ دراز ہوں گی. اب اس پر گفتگو کی عبد الرؤف مناوی تحصیل میں فرماتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے. حدیث کا معنی ایک یہ ہے کہ مؤذن رحمت الہی کے بہت زیادہ امیدوار ہوں گے، دراز ہوں گی. فرماتے ایک معنی یہ ہے کہ شرمندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ جو شرمندہ ہوتا ہے اس کی گردن جھک جاتی ہے، اور جو شرمندہ نہیں ہوتا اس کی گردن بلند ہوتی ہے. تو میدان قیامت میں مؤذنوں کی گردن بلند ہوگی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے. ہر تر اور خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کی تصدیق کرتا ہے. ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہر تر و خشک جس نے آواز سنی اس کے لیے گواہی دے گا. ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ہر ڈھیلا اور پتھر اس مؤذن کے حق میں گواہی دے گا کہ جو اذان کہتا ہے نماز کے لیے. اللہ اکبر. ابن عمر فرماتے ہیں کہ اذان دینے والے کا، اذان دینے والا کے طالب ثواب ہے اس شہید کی مثل ہے کہ خون میں آلودہ ہے، جب مرے گا فرماتے ہیں اس کی بدن میں کیڑے نہیں پڑے گے. جب مرے گا نا اذان دینے والا اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں گے. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں گیا تو اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشکی ہے. میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل یہ کن لوگوں کی جگہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے اماموں اور مؤذنوں کی جگہ ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا جب مؤذن کہتا ہے، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت اس کے سر پہ رکھتا ہے، یوں ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اذان سے فارغ ہو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے جہاں تک آواز پہنچے. اور جب وہ فارغ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا،
اے بندے تو نے حق کی گواہی دی ہے، تیرے لیے بشارت ہو۔ حضور نے فرمایا جس نے 7 سال ثواب کے لیے اذان کہی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھیں۔ حضرت انس فرماتے حضور نے فرمایا موسموں کا حشر یوں ہوگا کہ جنت کی اونٹنیوں پہ سوار ہوں گے، ان کے آگے حضرت بلال ہوں گے، سب کے سب بلند آواز کہتے ہوئے آئیں گے، لوگ ان کی طرف نظر کریں گے، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ امت مصطفیٰ کے مؤذن ہیں، آج لوگ خوف میں ہیں، ان پہ کوئی خوف نہیں، آج لوگ غم میں ہیں اور ان پر کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ حضور نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہوتا اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر باہم یعنی آپس میں تلواریں چلتی۔ اگر معلوم ہوتا لوگوں کو کتنا ثواب ہے تلواریں چلتی۔ اس لیے میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، اب مساجد میں ہم تو موسم کو تنخواہ دیتے ہیں، اس کے وقت کے تنخواہ دیتے ہیں، میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے اس میں اتنا ثواب ہے تم خود اپنی جیب سے مسجد کی کمیٹی سے کہو لو یہ 10,000 روپے ہماری طرف سے رکھو، 5 وقت کی اذان ہم فری دیں گے، مفت دیں گے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ امامت کی جانتے ہو کتنی ذمہ داری ہے، امامت کی ذمہ داری اتنی ہے مسجد جو کمیٹی کہے پیسے دے اپنی طرف سے ملا کو دوسرے کو امام مقرر فرما لے رہا۔ آپ کیا سمجھتے امامت کی ذمہ داری کتنی اہم ہے؟ اللہ اکبر۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں دوستو خود بھی اذان سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی اذان سکھائیں۔ کیوں آپ ذرا دھیان تو دو، مہمان آتے ہیں گھر میں، آپ کے چھوٹے بچے ہیں، ہم پتہ نہیں کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، اپنے بچے کو بولتے گانا سناؤ، وہ گانا سناتا، فلانی فلم کا ڈائلاگ سنا، فلانی اداکار کا ڈائلاگ سنا، وہ سناتا ہے۔ اور جب بچے کو ہم کہیں اذان سنا ہو وہ منہ میں انگلی دبا رہا ہوتا، بڑے سے بھی کہیں اذان سنا منہ میں انگلی دبا رہا ہوتا۔ کیوں؟ ہم کیوں نہیں سکھا رہے اپنے بچوں کو اذان؟ خود بھی اذان سیکھو اور اپنی اپنی مساجد میں اذان کہو، جب بھی وقت ملے نا اپنی مسجد میں اذان کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اس کے صدقے کہ جب قبر میں ہم پہنچیں گے تو ہمارے جسم پر کیڑے نہیں لگیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو خود بھی اذان کہو، آہستہ آہستہ پریکٹس کرو۔ ہمارے وہاں خرابی پتہ کیا ہے؟ درس نظامی پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے، قرآن حفظ کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے، تجوید پڑھائی جاتی ہے ٹھیک ہے، لیکن اذان کسی بھی مدرسے میں نہیں سکھائی جاتی۔ یہ ایک بڑا قحط ہے، بڑا قحط ہے۔ ہمارے مخالفین جتنے ہیں ان کو اذان بھی سکھائی جاتی ہے۔ فلاں مشہور مؤذن کیسے اذان دیتا ہے سکھاتے ہیں، آپ پنڈی میں جائیں ایک مدرسہ ہے، فلاں قاری کون سے قاری کی آپ اپنے بچے کو قرأت سکھانا چاہتے ہیں، صاحب فلاں جو مصر کا قاری ہے ہم اس کی قرأت سکھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے ایک صاحب کے بچے سے انہوں نے کہا شاہ صاحب دیکھے یہ کتنے قاریوں کی آواز میں آپ کے سامنے تلاوت کرے گا ان کے انداز میں، اور اس نے واقعی تلاوت کی۔ تو میں سوچنے لگا کہ ہمارے پاس ایسا انداز کیوں نہیں ہے؟ ہم بھی تو اپنے مدارس کے اندر اپنے بچوں کو اذان سکھائیں، اور اذان ہمیشہ میٹھی آواز میں کہی جائے کہ بندہ گھر میں لیٹا ہوا بھی ہو اذان اسے کھینچ کر کے مسجد میں لے آئے، ایسے اذان کہی جائے۔ اب وہ مائک کے سامنے کھڑے ہو کر چیخنا شروع کرتے، وہ سمجھتے بس مائک کے سامنے چیخنا ہی اذان ہے، وہ کان لوگوں کے پڑ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چیخ رہا ہے۔ تو اچھی طریقے سے اذان دو، دھیمے لہجے میں اذان دو، اس مائک کے سامنے کھڑے ہو کے چیخنا یہ کوئی اذان تھوڑی ہے کہ لوگ پھر آ کے کیسا اب آپ اپنا مائک بند کرنے دیکھیں کس طریقے سے چیختا اور چلاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب اذان دیتے ہیں الحمدللہ دل یہ چاہتا ہے کہ بس فوراً مسجد میں پہنچ جائے۔ تو اذان کا اپنی طاقت ہے، اذان کا اپنا اثر ہے۔ آپ دنیا میں ذرا نکلیں آپ حیران ہو جائیں، بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا
صرف اذان سن کر کے اسلام قبول کر. مجھے ایک صاحب کہنے لگے شاہ صاحب میں جاپان میں تھا اور وہاں پر ایک مؤذن اذان دیتا تھا تو وہاں کا ایک بدماش جاپان میں، وہ ہمارے یہاں اتنے بھرے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی تو ہوں گے نا. ابھی میں کل ہی کے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ لندن میں بھی موبائل فون چھیننے لگے. پہلے ہم کراچی کو روکتے تھے، اب لندن بھی کراچی بن چکا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ صاحب جاپان نے کہا صاحب ایک ہفتے کے لیے ہمیں کراچی دے دو ہم لندن بنا دیں گے. کراچی والوں نے کہا ایک دن کے لیے جاپان دے دو ہم کراچی بنا دیں گے. تو اب بگاڑ یہاں سے وہاں تک پہنچ گیا اور لندن میں بھی موبائل فون جو ہے وہ چھینے جا رہے ہیں. تو وہ بدماش کا چین وغیرہ پہنا ہوا کہتا وہ آ کر کے موزن سے لڑتا تھا. تو ہم نے اسے پوچھا بھائی تو اس سے آگے کیوں لڑتا؟ وہ کہتا یار جب یہ اذان دیتا ہے نا میرے جسم میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو، عجیب کیفیت پیدا ہو. پھر کہنے لگے ایک وقت آیا کہ اس اذان کی وجہ سے اس شخص نے اسلام قبول کر. تو لوگ اذان سن کے اسلام قبول کر رہے ہیں. الحمدللہ کتنا شاندار ہمارا مذہب ہے. اللہ اکبر. تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر واہن تلواریں چلتی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے 12 برس اذان کہی اس کے لیے جنت واجب ہو. ہر روز اس کی اذان کے بدلے 60 نیکیاں اور اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے. اللہ اکبر. غور فرمائیے کتنا ثواب. 2-4 حدیث اور پیش کرتا ہوں. حضور نے فرمایا جو سال بھر اذان کہے اور اس پر اجرت طلب نہ کرے قیامت کے دن اسے بلایا جائے گا. 7 سال اذان کہے اور اس پہ اجرت طلب نہ کرے قیامت کے دن بلایا جائے گا اور جنت میں دروازے پر کھڑا کیا جائے گا. اس سے کہا جائے گا تو جس کی شفاعت کر. کس کی کرنا چاہتا؟ شفاعت کر. اسے شفاعت کا اختیار دیا جائے. حضرت انس فرماتے ہیں جب اذان کہی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے. جب اقامت کا وقت ہوتا ہے تو دعا رد نہیں کی جاتی. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اذان کو نماز سے تعلق ہے. تم میں کوئی شخص اذان کہے مگر حالت طہارت میں اذان کہے. ایک مقام پہ فرمائے کوئی شخص اذان نہ دے مگر باوضو اذان کہے. ابو ہریرہ فرماتے حضور نے فرمایا جب مؤذن کو اذان کہتے سنو تو جو وہ کہتا ہے وہ تم کہو. جو وہ کہتا ہے وہ تم کہو. اللہ اکبر. تو بہت ساری باتیں کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. ایک گروہ زنان یعنی اے عورتوں جب تم بلال کو اذان اور اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھے گا. میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لے، دل و دماغ میں رکھ لے. جب مؤذن کہے اذان کہے آپ بھی اپنے گھر میں دھیمی آواز میں وہ کلمات کہیں. ہر قدمے کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھے گا. 1000 درجے اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا. 1000 گناہ کو محو کر دے گا. عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دونا ہے. یعنی 2,00,000 کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. حضرت میمونہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے لیے ہر کلمے کے مقابل 10,00,000 درجے بلند کیے جائیں. فاروق اعظم نے عرض کی یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مردوں کے لیے دونا ہے. یعنی مردوں کے لیے جو ہے وہ ڈبل ہے. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب مؤذن اذان دے تو جو شخص اس کی مثل کہے اور جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے جنت میں داخل کیا جائے گا. حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل کیا جائے گا. اب یہ اذان سے متعلق گفتگو جو ہے یہ بڑی طویل گفتگو، بڑی یعنی 4 گھنٹے چاہیے اس پر ٹھیک ٹھاک گفتگو کرنے کے لیے، کیونکہ پھر بہت سارے اس پر سوالات ہیں. پھر الصلاۃ خیر من النوم کا معاملہ ہے کہ صاحب یہ کس دور میں آیا. اس کے بعد پھر بعض لوگوں نے جو اذان میں اضافہ کر دیا
اس پر گفتگو ہے. پھر اذان سے پہلے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس پر گفتگو ہے. پھر قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے جو ہم اذان کہتے ہیں اس پر گفتگو ہے. تو ایک لمبی گفتگو ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اذان کی محبت پیدا فرمائے، نماز کی محبت پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں با جماعت نماز کا عادی بنا دے. ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی نماز کا عادی بنا دے. تو آج تو محفل شروع ہوئی اور آج میں نے اس حسین موضوع پر گفتگو کی. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کی نشست میں، ابھی میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ کل کی نشست میں انشاءاللہ تعالی فضیلت اہل بیت کے اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند ہے. انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو آخری نشست ہوگی اس میں ہم امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر اور پھر واقعہ شہادت اور اس کے محرکات پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. بہرحال آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مسجد کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نبیل بھائی کا کہ جنہوں نے موقع دیا ہے، اور حاجی صاحب بھی اپنی بیماری پہ یہاں پر تشریف لائے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو مکمل شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. جتنے یہاں پر بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. اور یہی وہ ایام ہے کہ جس میں میرے والد محترم کا وصال ہوا تھا. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کے مزار مبارکہ پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے، ان کی دینی خدمات کو قبول و منظور فرمائے. ہم سارے مسلمانوں میں اللہ آپس میں پیار و محبت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کھڑے ہو